درود بھی رکھا ہے، سلام بھی رکھا ہے، درود بھی رکھا ہے اور اتنے لاڈلے ہیں حبیب کے، اتنے لاڈلے کہ جب دونوں کشتی کرتے ہیں، دونوں کشتی کرتے ہیں تو سرکار حضرت امام حسن کو بتاتے ہیں، حسن بڑے، کہتے ہیں حسن بیٹا حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، بار بار یہی کہتے جاتے ہیں تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا حضور آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، ہمیشہ اصول یہ ہے کہ جو چھوٹا ہو اس کو بتایا جاتا ہے، بڑا تو خود جانتا ہوتا ہے، تو حضور آپ بڑے کو بتا رہے ہیں چھوٹے کو نہیں بتا رہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ حسن کو میں بتا رہا ہوں اور حسین کو جبریل امی بتا رہا ہے۔ حسین کو کون بتا رہا ہے؟ اور پھر اتنے لاڈلے ہیں، میں صرف تعارف کروا رہا ہوں، یہ حدیثیں آپ نے کئی بار سنی ہوں گی لیکن جب دوبارہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا کہ جب تختیاں لکھتے ہیں اور تختیاں لکھ کر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں امی حضور بتائیں ہم میں سے خط کس کا اچھا ہے، رائٹنگ کس کی اچھی ہے، املا کس کی اچھی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بیٹو یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی، آپ اپنے بابا حضور امام الولایت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے پاس جائیں، یہ فیصلہ وہ کریں گے۔ دونوں تختیاں لے کر جناب حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ابا حضور امی حضور نے بھیجا ہے، آپ ذرا بتائیں ہم میں سے لکھائی خط کس کا اچھا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات تختیوں پر نظر ڈالتے ہیں، نظر ڈال کر کہتے ہیں کہ بیٹو یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ جاؤ تمہارے نانا حضور کریں گے، تاجدار کائنات کریں گے، فخر موجودات کریں گے، رحمت للعالمین کریں گے۔ وہ تختیاں لے کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں نانا حضور آج ہمارا فیصلہ کر دیں کہ ہم دونوں میں خط کس کا اچھا ہے۔ تختیاں پکڑی ہوئی ہیں، میرے اور آپ کے حبیب تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہیں ایک طرف حسن اور حسین کے چہرے پر ڈالتے ہیں اور دوسری نگاہ تختی پر ڈالتے ہیں، پھر نگاہ عرش اولا پر ڈالتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں حسن اور حسین بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، ہاں جی یہ فیصلہ جبریل امی کریں گے۔ کون کریں گے؟ جبریل۔ اتنے میں بس کہنا تھا، حضور کے لب ہلے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ لب ہلتے ہی تب ہیں جب اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے، اور آپ بولتے ہی تب ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں، سرکار فرماتے جبریل یہ ذرا حسن اور حسین کا فیصلہ کر دو، بتا دو کہ خط کس کا اچھا ہے۔ فرماتے کہ یوں تختیاں پکڑی ہیں، جبریل امی ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے پر ڈالتے ہیں، ایک نظر اس خط پر ڈالتے ہیں، ان تختیوں پر ڈالتے ہیں، اور ایک نظر حسن اور حسین کے چہرے پر ڈالی جاتی ہے۔ حضرات محترم جبریل امی عرض کرتے ہیں آقا یہ فیصلہ میرے بس کی بھی بات نہیں، یہ فیصلہ خود رب العالمین کرے گا، یہ فیصلہ خود رب العالمین کرے گا۔ اتنے میں وحی آتی ہے کہ جبریل امی جنت میں چلا جا اور جنت میں جا کر موتی لے آ، جنتی موتی، کل کتنے موتی ہیں؟ 7 موتی لے آ، 7 موتی لے آ، ان کو ہوا میں معلق کر دے، اچھال دے، دونوں تختیاں رکھ دی جائیں، جس تختی پر زیادہ موتی گر جائیں، لولو اور مرجان زیادہ موتی گر جائیں وہ خط زیادہ اچھا ہے۔ ویسے دونوں ہی اچھے ہیں، ویسے دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن ان کو فرق کرنے کے لیے، نمبر دینے کے لیے فرمایا ایسا ہی کرو، تو وہ موتی ہوا میں معلق کیے جاتے ہیں، اچھالے جاتے ہیں، تختیاں رکھی جاتی ہیں۔ ایک موتی جب اچھالا جاتا ہے وہ حسن کی تختی پر گرتا ہے، دوسرا حسین کی تختی پر گرتا ہے، پھر حسن کی تختی پر گرتا ہے، پھر حسین کی تختی پر گرتا ہے، پھر حسن کی تختی پر گرتا ہے، پھر حسین کی تختی پر گرتا ہے۔ لوگوں جب 3 موتی گر گئے
جو آخری موتی تھا، 7واں موتی، جب اس کو ہوا میں اچھالا گیا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور 2 ٹکڑے ہو کر ایک حسن کی تختی پر گرا، ایک حسین کی تختی پر گرا۔ بتایا گیا یہ دونوں ہی نمبر 1 ہیں۔ دوستو یہ وہ ہیں جنہیں سواری ایسی ملتی ہے کہ سرکار کے کندھوں پر سوار ہو کر مدینہ پاک کی گلیوں میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ امام بخاری نے لکھا اور حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، فرماتے حسن اور حسین دونوں حضور کے کندھوں پر سوار ہیں۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، دیکھا، کہا خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں سواری کتنی اچھی ملی ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں عمر سواری کو دیکھتا ہے، ذرا سوار کو بھی دیکھ، سواروں کو بھی دیکھ۔ فرماتے ہیں یہ اعزاز کسی اور کو نہ ملا، یہ صرف ان شہزادوں کے حصے میں تھا۔ فرماتے اس لیے اگر وہ رو پڑیں تو حضور رو پڑتے آقا۔ اور ایک بار یہ بھی بخاری شریف کی روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے گھر کے باہر سے ہوا۔ حضرت امام حسن رو رہے تھے اور حضرت امام حسین رو رہے تھے۔ کوئی بات ہو گئی ہوگی تو سرکار نے فرمایا فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کر، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل غمگین ہوتا ہے، اور جب میرا دل غمگین ہوتا ہے تو فرمایا پھر اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے۔ فرمایا ان کی رضا میں میری رضا ہے، انہیں خوش رکھا کر، یہ خوش ہو جائیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو اس کی رحمت برستی ہے، اس کی رحمت۔ یہ حضرت امام حسن اور حسین جن کا رونا حضور کو گوارا۔ اور پھر وہ روایت جس کو علامہ نزہت المجالس کے اندر علامہ صفوری نے لکھا، فرماتے کہ ایک شخص جو ہرنی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا حضور یہ تحفہ لایا ہوں، اس کو قبول کر۔ فرماتے اس وقت امام حسن مجتبی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور حضرت امام حسین کہاں تھے؟ گھر میں تھے۔ آقا علیہ السلام نے وہ ہرن کا تحفہ جو تھا، چھوٹا سا بچہ تھا ہرن کا، وہ حضرت امام حسن کو دیا۔ فرمایا جاؤ بیٹے لے جاؤ۔ تو جب انہوں نے دیکھا حضرت امام حسین نے کیا حسن بھائی کیا لا رہے ہیں، ہرن کا بچہ پکڑا ہوا آ رہے ہیں، وہ دوڑ کر آئے، کہا کہ حسن بھائی مجھے بھی دو، ساتھ کھیلنے دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان کھیلنے کے لیے بات یہ ہے کہ میں کھلا سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نانا کے پاس چلے جائیں تو یہ ہرن ایک نہیں رہے گا، یہ 2 ہو جائیں گے۔ وہ دوڑ کر گئے اور کہا کہ نانا حضور آپ نے حسن بھائی کو ہرن دیا ہے، مجھے بھی دیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا ایک ہی آیا تھا کوئی شکاری تحفہ لے کر، وہ میں نے دے دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ابا نانا حضور مجھے بھی دیں۔ قریب تھا، علامہ صفوری لکھتے ہیں کہ آپ رو پڑتے، ابھی حضور نے کچھ نہیں کہا، آقا بیٹھے ہیں، قریب تھا کہ حسین رو پڑتے۔ فرمایا اللہ کو گوارا نہ تھا، ابھی حضور کچھ نہ بولے تھے، اتنے میں ایک شخص آ گیا، ایک شخص۔ اور ایک روایت میں ہے اس سے بھی بڑی روایت کہ ہرنی خود آ گئی، ہرنی خود آ گئی۔ اس نے کہا حضور پہلے والا بچہ بھی میرا تھا، وہ شکاری لے کر آیا تھا، حضور مجھے آرڈر یہ ہوا ہے، ایسے تو نہیں آ سکتی کہ اپنا دوسرا بچہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ حضور حسین کو نہ رونے دیں، حسین کو نہ رونے دیں۔ پھر دوستو یہ تو آپ کے وہ فضائل تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت دی۔ پھر آپ کے کچھ یوں فضائل بھی ہیں کہ آپ قاری بہت بڑے تھے، ہر رات قرآن پاک ختم کرتے تھے، 25 حج آپ نے پیدل کیے تھے، سب سے بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے۔ فرمایا بڑے بڑے مسئلے جب الجھ جاتے تو وہ لوگ حضرت امام حسن اور حسین کے پاس آتے۔ کیوں؟ انہیں علم خود سرکار نے عطا فرمایا تھا، 7 سال تک حضور کی بارگاہ سے علم دیتے رہے، اور تقریباً 30 سے 35 سال کا عرصہ جو تھا
आना मदीनतुल इल्म अलीयन बाबुहा, हजरत अली से पढ़ा था, हजरत अली से पढ़ा था। फरमाते इतने बड़े कारी और इतने बड़े आलिम और कुरान के हर माने को जानने वाले का नाम हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन है। ये आपका तारुफ है। और फिर सखी इतने बड़े हैं, सखी हर रोज गरीबों के, यतीमों के, मस्कीनों के घरों को तलाश करते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मेरे बाबा हुजूर हजरत इमाम हुसैन का काम ये था कि अपने पूरे मोहल्ले के अंदर इस बात की जांच रखते थे कि कौन गरीब है, कौन बेवा है, कौन यतीम है, किसके घर में खाना नहीं। फरमाया खुद पकाते और पका कर खाना गरीबों को जाकर देते, खाना गरीबों को जाकर। और फिर रवायत में आता है, मुहद्दिसीन बयान करते हैं, एक शख्स एक रुक्का लाता, उस रुक्के पर लिखता है कि हुजूर बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ा गरीब हूँ, किसी ने कहा है कि आपकी बारगाह में जाऊं, आप खुद भी सखी हैं, आपका बाप भी सखी है, आपका नाना भी सखी है, पूरा खानदान सखी है। हुजूर ये रुक्का है, इस पर लिखा है, जो कुछ लिखा क्या है कि हुजूर बड़ी दूर से आया हूँ, अगर जब वापस जाऊंगा लोग पूछेंगे सखी ने क्या अता फरमाया, अगर कहूँगा कि कुछ नहीं अता फरमाया लोग मानेंगे नहीं, क्यों, आप सखी हैं आप। और अगर ये कहूँगा कि आपने दिया और मेरे पास कुछ नहीं होगा तो फिर भी बात अच्छी नहीं। हुजूर ये रुका है, जो भी अता करना चाहें अता फरमा दें। फरमाते उस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, फरमाते बहुत ज़्यादा अशरफियाँ थी। कितनी अशरफियाँ थी? फरमाया उसको अता फरमाई 6 मजदूर लाए गए। कितने? आप ज़रा तसव्वुर करें, हम भी सखावत करते हैं। 6 मजदूर लाए गए उनको उठाने के लिए। अशरफियाँ हैं, दिरहम हैं, दिनार हैं। और रुके की दूसरी तरफ लिखते हैं कि आने वाले तूने बहुत जल्दी की, अगर वक्त देता 1 दिन का या 2 दिन का तो तुम्हें और ज्यादा देते, तुम्हें और अच्छा। चलो अब बात यह है, अब हम समझेंगे कि हमने दिया कुछ नहीं और आप समझना हमने लिया कुछ नहीं, तूने लिया कुछ नहीं। इस बड़े दर्जे के सखी हैं, इस बड़े दर्जे के। ये है तारुफ हजरत इमाम हुसैन। अभी तारुफ इतना है, सदियां बीत जाएं, आपकी शानें और आपकी तारीफें जो कुरान ने की, हदीस ने की, आका अलैहिस्सलाम ने की, जबरील अमीन ने की, और आज तक जितनी किताब अगर मैं इस पर बयान करूं तो पूरा साल क्या कई साल लग जाएं। लेकिन बात यह है कि वक्त मुकर्रर में दोनों चीज़ों को बताना है, मैंने मुआज़ना करना है आपके सामने, हुसैन कौन है और यजीद कौन है। यजीद ये हज़रत इमाम हुसैन है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं किससे हूँ। ये तारुफ हो गया, किसका हो गया। अब यजीद का सुनो। खालिद नाम है, क्या नाम है, अमूवी ख़ानदान है। वालिद इनका हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं। हम उनका एहतराम करते हैं, जब उनका नाम आए तो हम इज़्ज़त से लेते हैं, एहतराम से लेते हैं। क्यों भाई? निस्बत जो मुस्तफ़ा से, हमें हया हुजूर का है। वो गर्द जिस जगह पर वो घोड़े दौड़े जो सहाबी रसूल के थे, कुरान कहता वल आदियाति दबहन फलमूरियाति कदहन फलमुगीराति सुबहन। कुरान उन घोड़ों के सुंबों की कसमें खाता। हम में हिम्मत नहीं, जुरत नहीं किसी सहाबी के खिलाफ। अस्तगफिरुल्लाह। कोई याद रख ले, हमारे नज़दीक, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे नज़दीक जो उनकी मट्टी है कदमों की वो भी हमें मिल जाए तो हम सादत समझते। और याद रखना, जिसका कसूर ना हो, जिसका कसूर, उसको ऐसे नहीं लान तान करते या ऐसी तनकीद नहीं करते। हम अहले सुन्नत हैं। क्या है ये? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का क्या है। और आपको पता होगा, ये रवायत आपने सुनी होगी, कई सालों तक हजरत अमीर मुआविया ने शादी नहीं की। कई सालों तक। मसला क्या था?
آپ اور میں تو کربلا آج سن رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کربلا 60 سال بعد حضور کے وصال، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 60 ہجری میں ہوا. کب ہوا؟ اور بعد میں کربلا بیان کیا جاتا. رب کعبہ کی قسم میں ایک ایک آپ کو حوالہ دوں، حضور نے پورا واقعہ کربلا، پورا واقعہ کربلا کے اندر کون ہوگا، کون بادشاہ ہوگا، کون حکم دے گا، کس کے حکم پر میرا حسین شہید کیا جائے گا، اس پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور ان پر اتنا بڑا ظلم ہوگا، یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ نے اپنی حیات میں بیان کیا تھا. اشارہ کر دیا تھا کس خاندان میں سے ہوگا، قبیلہ کیا ہوگا، اس کے والد کا نام کیا ہوگا. یہ سارا کس نے بیان کیا؟ آپ سن رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے. اگر حوالہ نہ ہو، معتبر حوالہ نہ ہو، اس کا ذمہ دار میں ہوں. آقا علیہ السلام نے نام تک بتایا. کیا بتایا؟ چلو میں پڑھ دیتا ہوں ایک روایت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی. کہاں پر رہے گی جی؟ خیر پر رہے گی، اور خیر کے سال گزرتے چلیں گے. فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال تک چلے گی. کتنا جی؟ 30 سال. حضور جانتے تھے پہلا خلیفہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ عنہ. حضور نے کئی بار اظہار کیا، اسی لیے مصلی پر کھڑا کیا. آقا جانتے تھے دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کو علم تھا تیسرے خلیفے کون ہوں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آقا کو علم تھا کہ چوتھا نمبر مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہوگا. میرے حضور کو علم تھا کہ علی المرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت حسن کے بعد امیر معاویہ ہوں گے. حضور نے مختلف مقام پر، آپ بخاری شریف اٹھا لیں، باب الفتن اٹھا لیں، باب کیا باب بتا رہا ہوں، باب الفتن اٹھا لیں، ایک ایک روایت پڑھتے جائیں. جس کو شوق ہے، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ریسرچ کر لے. ایسی ایسی ویب سائٹ ہے، ایسے ایسے ایپ بنے ہیں، پوری بخاری موجود ہے، پوری بخاری موجود ہے. وہ ذرا باب الفتن کو پڑھتا جائے، اور باب الفتن کو پڑھ کر آپ کو مغالطہ ہی نہیں ہوگا، سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ کربلا کیا ہے اور کربلا کیسے ہوا اور کربلا کیوں ہوا، یہ ساری سمجھ آ جائے گی. تو میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو بیان کیا اور حضور جانتے تھے، آقا جانتے تھے. اس لیے سوانح کربلا میں، تاریخ خلفاء میں، البدایہ والنہایہ میں، البدایہ والنہایہ میں اور تفسیر کی کتابوں میں اس حدیث کو بھی لایا گیا. وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ہمیشہ کیا رہے گی جی؟ خیر پر اور انصاف کا دورہ رہے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ میری امت کی کشتی کو پہلا سوراخ کیا جائے گا. میری امت کی کشتی کو پہلا سوراخ کیا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلا سوراخ کون کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا وہ شخص بنی امیہ میں سے ہوگا. بنی کون؟ یعنی 2 قبیلے تھے، ویسے تو کئی قبیلے تھے لیکن آمنے سامنے جب نبوت کا اعلان ہوا، اعلان نبوت سے لے کر کربلا تک 2 قبیلے آمنے سامنے تھے. ایک قبیلہ ہاشمی قریشی تھا اور دوسرا قبیلہ بنو امیہ تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص بنو امیہ میں سے ہوگا. فرماتے سمیت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اولا یبدلو، سرکار نے فرمایا وہ سنتی یبدلو سنتی، وہ شخص میری سنت کو بدل دے گا، وہ شخص میری سنت کو، میرے دین کو بدلنا چاہے گا، میرے دین پر لوگوں کو ہٹانا چاہے گا، اسلام کو ختم کرنا چاہے گا. وہ شخص کون ہوگا؟ کس خاندان سے ہوگا؟ آگے فرماتے ہیں یقول اولا یبدل سنتی
رجل من بنی امیہ، من بنی امیہ. پھر فرماتے یقال لہ، اس کا نام بھی بتا دوں. یقال لہ، کہا وہ کون ہوگا، لہو وہ کون ہوگا؟ فرمایا یزید. کیا ہوگا؟ یزید بن معاویہ، الفاظ کے ساتھ. فرماتے یہ باتیں ساری کون جانتے تھے؟ اور حضور بیان کرتے رہتے تھے. کہتے فیصلہ یہ تھا امیر معاویہ کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی، آخری عمر کے حصہ تھا جب حکمان نے کہا کہ نہیں تیری شادی ضروری ہے، تیری شادی ضروری ہے، اگر نہ ہوئی تو اس مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر کیا تھا، انہوں نے شادی کی ایک لونڈی کے ساتھ، ایک لونڈی کے ساتھ. اس سے یزید پیدا ہوا. اس سے کون پیدا ہوا؟ فرماتے ہیں جب پیدا ہوا میں نے تعارف ادھر امام حسین کا کروایا، جنہوں نے سنا ہے آگے اب تعارف اس کا کروا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے. لوگ تو ابھی مغالطے میں، ابھی سمجھ ہی نہیں سکے کربلا کیا ہے. ابھی بیسیں ہوتی، ابھی بڑے بڑے امامے پا کر، بڑے بڑے جبے پا کر لوگ آتے ہیں ٹی ویوں پر اور مختلف ویڈیو ریکارڈ، وہ کہتے ہیں جی یزید کا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر تیرے بابے کا قصور تھا. ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں علم پر غرور اور ناز اور گھمنڈ کرتے ہیں، انہیں شاید یعنی وہ کہتے ہیں جی کربلا کا بعد میں تاریخی واقعہ ہے. کیا ہے؟ لا نہیں، کربلا کا واقعہ بخاری میں بھی لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں جی تاریخ کے بعد میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ بدبختو تم نے نہیں پڑھا کہ امام بخاری نے لکھا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولو بھائی کہاں لکھا ہے؟ اس نے چھڑی لی، چہرہ حسین تھا، زلفیں حسین تھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ رات کے وقت میرے اور آپ کے امام حضرت امام حسین رات کے وقت، اندھیری رات میں جب باہر تشریف لاتے یوں لگتا چاند نکل آیا، یوں لگتا چاند. تو فرماتے ہیں کہ جب شہید ہو گئے تھے، گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، لباس جو تھا وہ اتار دیا گیا تھا، آپ کا سر مبارک نیزے پر چڑھا دیا گیا تھا، فرمایا چہرہ ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند نکلا. کیسا تھا جی 14ویں کا؟ اب تشت میں رکھ کر، تھال میں رکھ کر، بخاری کہتے ہیں امام بخاری. کہاں گیا جی؟ ابن زیاد کے پاس پہلے، پھر یزید کے دربار میں بھی گیا. لوگ ابھی مغالطے میں سمجھنا چاہتے ہیں تمہیں اپنے نبی کی زبان پر اعتماد نہیں؟ جب آقا نے فرما دیا، اور حضور نے تو مٹی بھی عطا فرما دی. حضور نے تو اس وقت سب سے پہلی حدیث کہ جب حضرت ام فضل حضور کی بارگاہ میں آئی تھی، کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ حضور بڑا شدید خواب ہے، ڈرانا خواب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا رائی حضور میں نے ایک ایسا خواب دیکھا اتنا شدید ہے، اتنا خوفناک ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی. حضور نے فرمایا کہ بیان کرو اس کو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب ہے؟ کہ حضور آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گرا. کہاں گرا ہے؟ میری گود میں گرا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب بہت اچھا ہے. یہ خواب کیا ہے؟ بہت اچھا. فرمایا ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ تیری گود میں آئے گا. حضرت ام فضل کہتی کہ میں انتظار کر رہی تھی. کیا انتظار کر رہی تھی؟ اسی انتظار میں وہ دن آ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے. فرمایا جب پیدا ہوئے تو حضور میں بتا چکا ہوں کہ آقا نے غسل بھی دیا، گڑتی بھی دی، نام بھی دیا، اور ساتھ پھر ام فضل کو بلایا، اور ام فضل کو بلا کر فرمایا رہی تو خیرن تالد النساء، وہ جو خواب دیکھا تھا آج وہ خواب پورا ہو گیا کہ میری بیٹی کو اللہ پاک نے کیا دیا ہے؟ بیٹا دیا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ سنبھال لے. فرماتے جب مجھے دینے لگے تو سرکار نے بوسہ لیا. کیا کیا جی؟ بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے، میرے حضور رو پڑے. فرمایا جب روئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں روئے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل امی آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ لخت جگر، آپ کے یہ جگر کا ٹکڑا
آپ کی امت کے لوگ کربلا میں اس کو شہید کر دیں گے. مشکات شریف کی حدیث، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث. اور لوگ ابھی جھگڑے میں ہیں کہ کربلا کیا، ابھی سوچ میں ہیں کہ کون حق پر تھا، کون سچ پر تھا. سن لو یہ واقعہ کربلا کس نے بیان کیا. پھر حضرت ام سلمہ کہتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ کہا کہ اے ام المومنین کسی اور کو نہ آنے دینا میرے حجرے میں. کیوں؟ جبریل امی آئے ہوئے، خاص ملاقات ہے. فرماتے حضور گفتگو کر رہے تھے، کس سے؟ جبریل امی سے. فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین آ گئے. کہا کیا تھا کہ آنے، یہ چھوٹے تھے، دوڑ کر اندر داخل ہو گئے. جب اندر داخل ہوئے تو حضور کی گود میں آ گئے. آقا پیار کرنے لگے. اب وہ حدیث جو میں نے سنائی وہ بالکل بچپن کی تھی جب پیدا ہوئے، اور یہ حدیث تقریباً 5 مرتبہ جبریل امی نے بتایا آ کر. یہ حدیث لگتا ہے اس وقت کی ہے جب آپ چلنے پھرنے کے قابل تھے. تو فرماتے جب آئے تو حضور نے پیار کیا، آقا نے. تو حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل امی حضور اس بچے سے آپ کو بہت پیار ہے. جی مجھے بہت پیار ہے. فرمایا میں آپ کو یہ بتانے ساتھ آیا ہوں اس بچے کو کربلا کے اندر شہید کیا جائے. حضور میں مٹی بھی لے کر آیا، یہ وہ مٹی ہے. فرماتے حضور نے اس مٹی کو لیا. فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، قتل الحسین عنفا، سمجھ لینا کہ آپ کا حسین شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ کہتی حضور نے مجھے پھر طلب فرمایا یہ مٹی سنبھال کر رکھ لو، جب یہ خون میں چینج ہو جائے، بدل جائے، سمجھنا حسین شہید ہو گیا. اس پر تیسری روایت، وقت زیادہ ہو گیا بس آخری بات کر کے پھر اگلے جمعہ المبارک پر لے جائیں گے. تیسری روایت کہ جب آپ جا رہے تھے مدینہ پاک کو چھوڑ کر، مدینہ پاک کو کہاں حاضری دی؟ حضور کریم آقا کے در اقدس پر. آپ نے جو وہاں پر عرض کی کہ نانا حضور یزید تخت نشین ہو گیا. وہ شراب الخمر یعنی شراب پینے والا، وہ شخص شرابی ہے، زانی ہے، دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے. الفاظ درج ہیں. نانا حضور اگر میں اس کی بیعت کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ تو میں کافر ہو جاتا ہوں، میں مسلمان نہیں رہتا، اور اگر نہ کروں تو میرا سر کٹ جائے گا. جانتا ہوں میرے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، میرے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا. وہ جو حضور پہلے بھی بتا چکے تھے، یہ حضور کی قبر انور پر عرض کر رہے ہیں. فرماتے اونگ آ گئی. کیا آیا؟ سرکار کا دیدار ہوا، سرکار کا. آقا نے فرمایا حسین تو آیا ہی اس لیے ہے، تجھے زبان چسائی گئی، کندھوں پر سوار کیا گیا، تیرے لیے سجدے کو طویل کیا گیا ہے. حسین وہ دن آنے والا ہے، تم فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا، فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا. تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ تو نے اسلام کو زندہ کرنا ہے. فرماتے ہیں اور پھر بتایا کہ وہ دن قریب ہے، تم ہمارے ساتھ ملنے والا. اس کے بعد پھر حضرت امام حسین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی قبر انور پر گئے. وہاں پر بھی عرض کیا، کہا کہ مدینہ چھوڑا نہیں جاتا، مدینہ، لیکن بے دین کے ہاتھ میں ہاتھ دیا بھی نہیں جا سکتا. فرمایا میں ہاتھ کٹوا سکتا ہوں لیکن بے دین کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. فرمایا میں بچے اپنے یتیم کروا سکتا ہوں لیکن نانے کے دین کو مسافر نہیں دیکھ سکتا. میں مدینہ طیبہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اسلام کو اس طرح بے حرمتی نہیں دیکھ سکتا. میرا تن بھی حاضر، من بھی حاضر، سب کچھ دین اسلام کے لیے. اور دوستو پھر بھی وقت آیا، آپ مدینہ سے مکہ پہنچے، مدینہ سے مکہ کو چھوڑا. کب؟ 8 ذوالحج کو. 8 حج کب پڑھتے ہو؟ 9 کو پڑھتے ہو نا. امام نے حج بھی نہیں کیا، حج چھوڑ دیا کیونکہ بڑا فریضہ جو تھا وہ انجام دینے والے تھے. حاجی وہاں پر جمع تھے، کل خطبہ ہونے والا تھا. آپ کو منت سماجت کی جا رہی تھی، آپ رک جائیں، آپ
رک جائیں. آپ نے فرمایا کہ نانا کے دین کے لیے سر بھی حاضر، جان بھی حاضر، دل بھی حاضر، عزت بھی حاضر، وقار بھی حاضر، سب کچھ. کیوں کہ تخت پر وہ بیٹھا ہے جو ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اور دین کی حدوں کو توڑنے والا بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ظالم، جابر، دین کی حدوں کو توڑنے والا تخت پر بیٹھا ہو اور حسین سر جھکا کر چلے. بات تو اتنی تھی نا، صرف معاہدہ ہی کرنا تھا نا، بیعت ہی کرنی تھی، حکومت بھی ملتی، آپ کو حصہ ملتا، ساتھ بٹھایا جاتا، علاقے کی گورنر جو تھا وہ بنایا جاتا. آپ نے فرمایا نہ، کروڑوں حکومتیں حضور کے دین پر قربان. یہ مسئلہ تھا، اتنا مسئلہ تھا. اس لیے باقی لوگ کہہ رہے تھے نہیں آپ نہ جائیں، آپ حضور کی نشانی ہیں، آپ کو دیکھ کر حضور یاد آتے ہیں. کیونکہ امام بخاری نے لکھا سر سے لے کر سینے تک اور سینے سے لے کر پاؤں تک حسن اور حسین دونوں شبیہ مصطفیٰ تھے. شبیہ مصطفیٰ فرماتے حضور کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام نے حضور کا دیدار کرنا ہوتا، آقا کو دیکھنا ہوتا، حضور کی یاد ستاتی، تو حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ جاتے اور کہتے ذرا حسن اور حسین کو بلاؤ. حسن اور حسین کو بلایا جاتا، ان کا دیدار ہو جاتا، سمجھتے ایسے ہی ہے جیسے حضور کو دیکھ. تو دوستو مختصر وقت میں نے پہلے حضرت امام حسین کا تعارف پیش کیا، ساتھ میں نے یزید کا بتایا، اس کا تعارف کیا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں اگر اللہ نے توفیق دی، صحت ہوئی، تندرستی ہوئی، اللہ کو منظور ہوا تو اسے آگے بیان کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی کل ہفتہ بعد نماز عشاء مسجد اعظم میں محبت مشن انٹرنیشنل کی طرف سے جو محفل